اور کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں خدا باپ کا شکر کرتی ہوں جس نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کر سکوں۔ آج مجھے جس موضوع پر کلام کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے مقدسہ مریم ہی کو کیوں چنا، خدا نے کسی اور کو کیوں نہیں چنا۔ آئیے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا نے مقدسہ مریم ہی کو کیوں چنا۔ خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خدا کو انکار کرنے والے کبھی خدا کے منصوبوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آئیے ہم پاک کلام میں سے پڑھیں گے لوکا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ خیر یار یہ بچی تھوڑا اس کی ہائٹ چھوٹی، میرا ہاتھ تھک ایسے ہو جاتا۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی آواز نہ اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر سلام، تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے یہ کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خداوند کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ مقدسہ مریم پاک دامن تھی، باکردار، مقدس اور خدا سے ڈرنے والی، خدا کے کلام پر عمل کرنے والی، اس لیے خدا نے مریم کو چنا۔ مریم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا، آئی ایم اویلیبل۔ مریم نے خدا کے کلام کو ریسیو کیا اور کنسیو کیا۔ ہم اس لیے برکت نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کو ریسیو ہی نہیں کرتے۔ مریم خدا کی نظر میں پاک، باکردار بتولہ تھی جس کو ناپاکی بھی چھو نہیں سکتی تھی۔ ایسا بائبل ہی نہیں، یہ دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی کہتی ہیں۔ مریم کی پاک دامنی کے بارے میں دوسرے مذاہب بھی گواہی دیتے ہیں کہ مریم کو شیطان بھی چھو نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا نے اس کی خود حفاظت کی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیں گے ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا کے منصوبوں میں صرف وہی لوگ کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں پاک ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کن لوگوں کو چنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، خدا ان کو چنتا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، خدا ان کو چنتا ہے جو قیمت ادا کرتے ہیں یا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بائبل کے بڑے بڑے ہیروز جو ہیں انہوں نے اپنے آبا و اجداد، اپنے گھر، اپنے محل چھوڑ دیے اور خدا کے لیے انہیں جنگلوں اور پتھروں میں رہنا پڑا۔ انہوں نے قیمتیں ادا کی ہیں۔ تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ، جو خدا کے منصوبہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا جو کرے گا بہتر کرے گا، یعنی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالہ کر دیا، سپرد کر دیا، یعنی سبمٹ ٹو گاڈ۔ آئیے ہم پاک کلام میں سے پڑھیں گے لوکا پہلا باب اس کی 38ویں آیت۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ چپ کریں۔ پہلے مریم نے تعجب کا اظہار کیا جب فرشتہ نے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ اس نے کہا، یہ کیوں کر ہوگا؟ مگر جب مریم پر بھید کھل گیا اور وہ جان گئی کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے تو اس نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ خدا کو جلال دیا۔ مریم کی لائف میں اتنا بڑا کام ہوا لیکن وہ خدا کی بڑائی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے۔
زندگی میں اول درجہ خدا کی بڑھائی تھی. وہ کہتی ہے میری جان خدا کی بڑھائی کرتی ہے. لیکن آج کل کے لوگوں کو تو سیلف پریزنگ کی بہت عادت ہے. ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ مریم کی زندگی اور شخصیت سے سیکھیں کہ بڑھائی خدا کی ہونی چاہیے, جلال خدا کو ملنا چاہیے, عزت خدا کو ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس لائق ہے. ہمیں چاہیے جو کام ہم کریں یا چرچ میں کوئی بھی خدمت کریں وہ خدا کے نام کے لیے کریں, خدا کے جلال کے لیے کریں. اگر آپ مریم کی طرح اپنا آپ خداوند کے تابع کر دیں تو جیسے خداوند نے مریم کو سرفراز کیا وہ آپ کو بھی سرفراز کرے گا. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. آمین. آمین.